پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج کے پروگرام میں ہم دو تین چیزوں پر بات کریں گے. ایک تو کینیڈا میں مقیم جو پہلے سے مقیم تارکین وطن ہیں ان کو امیگریشن کے حوالے سے کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر جو نئے لوگ آتے ہیں ان کو امیگریشن لینے کے لیے کون سے مسائل درپیش ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکومنٹیشن اور پھر یہ کہ جو پاکستانی کمیونٹی یہاں سے جا کر وہاں پر سیٹل ہوتی ہے تو اس سوسائٹی اور اس سوسائٹی کے ڈفرینس کی وجہ سے، کلچرل ڈفرینس کی وجہ سے، زبان کے فرق کی وجہ سے کس طرح سے ایڈجسٹمنٹ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے اور اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے. انہی موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے. طارق راؤ صاحب موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ طارق راؤ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. روبینہ فیصل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مصنفہ ہیں، شاعرہ ہیں. روبینہ فیصل صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. اور شاہد اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی مصنف ہیں. شاہد اختر صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے طارق راؤ صاحب، یہ امیگریشن جو ہے یہ اوبیسلی ایک ایسی حقیقت ہے جس کے لیے جو ایک پرابلم کے طور پر کچھ لوگوں کو فیس کرنا پڑتی ہے یا جس کے جو ٹارگٹ کے طور پر لوگوں کے سامنے ہوتی ہے. تو اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جاتا ہے اور یہ جو پہلے سے موجود تارکین وطن ہیں امیگریشن کے کس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ ان کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے؟ جی السلام علیکم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے دیکھیے، ہم اس کو دو تین حوالوں سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ سیٹل ہو چکے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو اس پروسیس میں ہیں. پاکستان سے ان کے پاس لینڈنگ پیپرز موجود ہیں، وہ کچھ عرصے میں یہاں پر پہنچ جائیں گے. کچھ لوگ ہیں جن کا پروسیس چل رہا ہے اور کچھ لوگ ہیں جو اس سلسلے میں سوچ رہے ہیں مائگریٹ کرنے کے بارے میں یا وہاں سے کینیڈا پاکستان سے. سب سے پہلا مسئلہ معاشی طور پر ہونے کا ہوتا ہے اور معاشی طور پر دو تین ایونیوز ہیں. کچھ لوگ بزنس کرنا چاہیں گے، کچھ لوگ جاب مارکیٹ میں آئیں گے. پھر یہ بھی مسائل آتے ہیں کہ جو جاب کرنا چاہیں گے کیا ان کو جن شعبوں میں وہ پاکستان میں جاب کرتے رہے ہیں اس میں انہیں جاب ملے گی یا کسی اور طریقے سے کسی اور شعبوں میں یہاں پر وہ جاب کریں گے جہاں سے سٹارٹ لیں گے. یہ ان پہلوؤں پر آنے سے پہلے اور جب لوگ آتے ہیں تو یہ والے مسائل کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھیے، کینیڈا کی جو اگر معاشی اعتبار سے ہم دیکھیں تو دنیا کی 10ویں بڑی اکانومی ہے اور 1.8 ٹریلین US سے زیادہ بڑی اکانومی ہے. اور ان کی دو صوبوں کی اکانومی بھی دیکھیں تو وہ بھی پاکستان کی اکانومی سے ان کے سائزز کافی بڑے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اپرچونٹیز یہاں پر موجود ہیں. یہاں پر جو دنیا میں جتنی بھی ممالک ہیں ان کی جو جاب اپرچونیٹیز ہیں یا معاشی معاملات ہیں ان کو یکساں سے معیار کیا جاتا ہے تو یہاں پر موجود ہیں. اگر سب سے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو یہاں پر جاب مارکیٹ کا جو 70% ہے اس کا تعلق سروسز سیکٹر سے ہے. مینوفیکچرنگ یا اور جگہوں سے نہیں، سروسز سیکٹرز ہیں جو کہ مختلف اس کے اندر IT کی سروسز کہہ لیجیے، ہیومن ریسورس کی سروسز کہہ لیجیے یا لاجسٹک اور سپلائی چین کی سروسز ان پر محیط ہے. تو وہاں سے جتنے بھی آنے والے لوگ ہیں ان کو اس طریقے سے اپنے آپ کو پلان کرنا پڑتا ہے، پلان کرنا چاہیے ان کو. ان کے لیے پھر یہاں پر سیٹل ہونا کمپیریٹیولی آسان ہو جائے گا اور ان کے لیے مطلب ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ اپنے جو مقاصد ہیں مائگریشن کے اور پاکستان سے کینیڈا آنے کے وہ بہتر طور پر کر سکتے ہیں. جی بالکل اگر ہم آگے چلیں جی اگر اس میں ہم آگے چلیں تو جو لوگ وہاں سے اگر ہم جاب مارکیٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں کیونکہ جتنے بھی زیادہ تر پاکستانی وہاں سے آتے ہیں وہ 2 یا 3 ان کے ٹارگٹ ہوتے ہیں. ظاہر ہے بہتر ایک زندگی کے لیے، بہتر معاملات کے لیے اور یا اپنی صلاحیتوں سے بہتر فائدہ اٹھانے کے لیے وہ بڑی اکانومیز کی طرف جاتے ہیں. تو اس میں جو وہ والے پروفیشن جو یہاں پر جیسے IT کا پروفیشن ہے، سپلائی چین کا پروفیشن ہے یا سروسز سیکٹر کے اندر اور کچھ پروفیشنز ہیں ان کے لیے تو اتنا مشکل نہیں ہوتا. لیکن بہت سارے ایسے ہمارے پاکستانی ہیں جو جن کے وہاں پر اگر ان کی کم ریسرچ ہو یا وہ یہ سوچیں جا کے کہ ہم وہاں جا کے دیکھ لیں گے کہ کیا ہوگا اور کس طریقے سے ہم
وہاں پر سیٹل ہوں گے، ان کے لیے پھر مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے. ٹھیک، آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے سے پلان ہونا چاہیے یا ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے؟ جی، پلان ہونا بڑا ضروری ہے. دیکھیے، اگر ہم مثال لیتے ہیں کہ ایک وہاں پر استاد ہیں، اب ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ معلوم کرنا کہ یہاں پر ٹیچنگ کے کیا مواقع ہیں، کیا یہاں پہ جاب کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، کون سی ایسی کوالیفیکیشنز ہیں جو جن کے لیے آسانی سے ان کو جاب مل سکتی ہے، یا 1 سال 2 سال ان کو یہاں پر مقامی تعلیم بھی حاصل کرنی پڑے گی اور اس کے بعد جا کر وہ جاب مارکیٹ کے اندر آئیں گے. یا اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کہ آئی ٹی کے پروفیشنلز ہیں، ان کو آتے ہی یہاں پر جابس مل جاتی ہیں کیونکہ آئی ٹی کی ڈیمانڈ ہے. اسی طریقے سے بہت سے ہمارے ساتھی پاکستانی جو سپلائی چین کے شعبے میں کام کرتے ہیں، ان کو بھی آسانی سے یہاں پر جاب مل جاتی ہے. صحیح ہے. تو پلاننگ کرنا اور یہاں کی جاب مارکیٹ کے حساب سے پہلے سے اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک ظاہر ہے ہم ایک ہیومن سائیک کے ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور یہاں پر رہتے ہوئے تو عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے کہ جب آپ وہاں جائیں گے تو سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. روبینہ صاحبہ، ایک تو چلیں یہ ہے نا امیگریشن کے مسائل ہوتے ہیں، پھر آپ جو لوگ پروسیس میں ہیں وہ وہاں پر پہنچ جائیں گے. کچھ ایسی چیزیں تو بہرحال ہوتی ہیں جو بالکل نہیں ہوتی ہیں، جو وہاں پر پہنچ کے ہی جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ سوسائٹی کی چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ آپ کے اس سوسائٹی اور اس سوسائٹی کا کلچرل ڈفرینس ہو سکتا ہے، وہ زبان کا ڈفرینس ہو سکتا ہے. تو بہت سی چیزیں ذہنی طور پر لوگ تیار بھی ہوتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے تو جاب شاید کس نوعیت کی ملے گی، یا جاب مارکیٹ میں جائیں گے تو ہمیں اپنی ایکسپیکٹیشن کو ریالٹی سے کے مطابق رکھنا چاہیے. تو اگر کچھ چیزوں پر ہوم ورک کیا ہوا ہے تو بھی اس کے باوجود کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو بالکل جن کا نئے سرے سے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. وہ کیا چیزیں ہیں، ان کی طرف آپ توجہ دلانا چاہیں؟ جی، پہلے تو بہت شکریہ آپ کو انوائٹ کرنے کا اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. چھوٹی چھوٹی چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. جب ہم لوگ 20 سال پہلے امیگریشن لے کے آئے تھے، اب تو زمانہ بدل گیا ہے، گلوبل ولیج دنیا بن گئی ہے. لوگ اتنے میرا خیال ہے نائب نہیں ہوں گے جتنے ہم لوگ ہوتے تھے. مجھے سب سے پہلے آ کے یہاں پہ جو پرابلم ہوئی تھی وہ بجلی کے بٹن سے ہوئی تھی کہ وہ جو سوئچ ہے وہ الٹا لگا ہوتا تھا، اور ہمیشہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. اور پھر یہ کہ لائنز دیکھ کے، جیسے یہ ٹم ہارٹنز یہاں کی کافی کی چین ہے، تو اب تو ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی آ گئی ہو. دوسروں کا تو ہے ہمیں نام بھی نہیں پتا تھا، بس کافی کا نام پتا تھا. تو وہ اس کے باہر لمبی لائن لگی ہوتی تھی. تو میرے ہسبینڈ نے پوچھا کہ یہ یہاں پہ کچھ چیز فری مل رہی ہے، تو وہ گوری نے بڑے غصے سے گھور کے دیکھا کہ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو وہ ہمیں یہ آئیڈیا نہیں تھا. ایون واش رومز کے باہر بھی لائن میں لوگ جب زیادہ رش ہوتا ہے تو لائن میں لگے ہوتے تھے. تو اس طرح کی پھر یہ کہ دروازہ کھولا ہے اگر آپ نے، تو ہمیں تو پاکستان میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ اتنی دیر تک اگر کوئی پیچھے آپ کے آ رہا ہے تو آپ وہ دروازہ کھول کے رکھیں تاکہ دوسرے لوگ بھی گزر جائیں اگر آپ پہلے دروازہ کھولنے والوں میں سے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی، ایک تو یہ کلچرل شوق تھے بلکہ خوشیاں تھی جو ہمیں ملی کہ اچھا اتنی تہذیب بھی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو باقی یہ کہ جو اور یہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ بڑی ایک تو لائٹ ٹون میں ہوتی ہیں لیکن حیرت ہوتی ہے ایڈجسٹ کرنے میں شروع میں. پھر جیسے یہ کہ پاکستان میں اگر کوئی خاتون ہے اور اس کی کوئی گاڑی راستے میں رک گئی ہے یا اس نے گروسریز کے زیادہ بیگ اٹھائے ہوئے ہیں تو 10 لوگ آ جاتے ہیں ہیلپ کرنے کے لیے. تو یہاں پر آ کر یہ مجھے بڑا عجیب لگا کہ میں بچے بھی چھوٹے تھے تو کار سیٹ میں کسی کو پکڑا ہوا، کوئی ساتھ چھوٹا سا ویسے لگا ہوا 4-5 وہ گروسریز کی بیگ، وہ ٹرالی بھری ہوئی، تو کوئی بھی نہیں آتا تھا ہیلپ کرنے. تو یہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا تو سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. کوئی بوڑھا بھی ہے تو اس نے مینیج کیا ہوا ہے کہ میں نے کیسے اصل معنوں میں برابری ہے نا وہاں پہ. ہاں برابری، ہاں یہ صحیح برابری ہے. وہ ایڈوانٹیج نہیں عورت کو دیتے کہ آپ عورت ہیں، اور لیکن وہ ڈس ایڈوانٹیج بھی عورت ہونے کا کوئی نہیں ہے سو فار جو میں نے دیکھا. تو یہ چیزیں ہیں. اور باقی جو ایڈجسٹمنٹ کی پرابلمز ویسے پروفیشنلی جو آتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو اپ گریڈ کرنی پڑتی ہیں اپنی بہت ساری جو ڈگریز ہیں. ایون آپ ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر ہیں، جو پاکستان میں ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں، جو لائر ہیں، جو اوپر کے ٹاپ کے جو پروفیشنز ہوتے ہیں، جو ہم اپنی طرف سے سمجھ کے آتے ہیں کہ وی آر ڈن، لیکن یہاں آ کے ہم کچھ بھی نہیں ہوتے. تو وہ بڑا شوق ہوتا ہے، بڑا وہ سب سے بڑا آپ کے ذہن پہ اثر کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، خاص کر کے خواتین کے لیے بھی.
اور بلکہ مردوں کے لیے بھی میں کہتی ہوں، کیونکہ مردوں کو بھی یہ نہیں کہ آگے صرف اپ گریڈ کرنا ہے، ان کو ساتھ میں اپنے گھر کو چلانا بھی ہے، ان کے پاس بھی ڈبل رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. اور عورتوں کے پاس تو بچے اور پلس انہوں نے اگر اپنے آپ اپ گریڈ کرنا ہے، اور کرنا ہی پڑتا ہے، دونوں کو باہر نکلنا پڑتا ہے، تو وہ بچوں تو دونوں پہ ڈبل ٹرپل پریشر آتا ہے. اور اس کے علاوہ جب ہم لوگ آئے تھے، اب تو شاید اس طرح حالات نہیں رہے، اب جیسے ہم آپ کے ساتھ اسکائپ پہ بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اسمارٹ فون آنے کے بعد اور یہ سب اپ گریڈ چیزیں ہونے کے بعد زندگی تھوڑی، لیکن اس وقت تو ہمیں یہ بھی آئسولیشن بھی بڑی فیل ہوتی تھی. اخباریں یہاں پہ 2-4 ہوتی تھیں اردو کی، انہیں پڑھ کے تسلی ہو جاتی تھی. تو اب تو ٹی وی چینل ماشاءاللہ یہاں پر اتنے ہیں، لوگ اتنے ہیں، کمیونٹی اسٹرانگ ہو گئی ہے. آپس میں ہم اب ایسے ہیں، اب شاہد صاحب جو ہے اپنے لیے، ہم 20 سال سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، بالکل اب فیملی کی طرح اب ہم لوگ لگتے ہیں، لگتا ہے یہی فیملی ہے. تو یہ ٹائم لگتا ہے، اس لیے کشتیاں جلا کے آنا چاہیے. پیچھے سے اگر ہم رکھیں گے کہ جی جیسے لوگ آتے ہیں اکثر ریزائن کر کے نہیں آتے، میں اور میرے ہسبینڈ دونوں بینک میں تھے، ہم دونوں ریزائن کر کے آئے تھے. ہم نے ساری کشتیاں اب میں دیکھتی ہوں لوگ جی پیچھے ادھر بھی وہ آن ڈیوٹی ہوتے ہیں اور یہاں چھٹی لے کے آتے ہیں. اگر ایڈجسٹ ہو گئے یہاں تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس آ جائیں گے. جی جی تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، یا آپ وہاں رہیں یا آپ یہاں آئیں. تو اس لیے یہ ڈیسائیڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کشتیاں جلا کے آنا چاہیے. ہاں اچھا، ایک اور بیہیویئر بھی ہوتا ہے نا شاہد اختر صاحب، ہمارے یہاں یہاں سے اس سوسائٹی میں جاتے ہوئے قانون کا احترام اور پابندی جس کی عادت ہمیں شاید اتنی زیادہ نہیں ہوتی. یعنی ہم یہاں اشارہ کاٹ دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اول تو کوئی روکے گا نہیں، اور اگر کسی نے روک بھی لیا تو تعارف کرا دیں گے اور تو کیا ہوگا، اور جرمانہ دینا بھی پڑ گیا 500 روپیہ یا 300 روپیہ تو کیا فرق پڑے گا. تو چھوٹے چھوٹے جو قوانین ہیں، سڑک پر چلتے ہوئے قانون ہے، گاڑی پارک کرنے کا قانون ہے، اور چھوٹے چھوٹے تو ہمیں یہاں پر بہت لائٹ لیتے ہیں ہم ان چیزوں کو، لیکن بعض دفعہ دوسری سوسائٹیز میں جا کے اس کو بہت سیریس لینا پڑتا ہے. تو اس کی ایڈجسٹمنٹ میں بھی ٹائم لگتا ہے کیا؟ بھائی اس میں وقت تو ضرور لگتا ہے، لیکن میں پہلے یہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کا بہت بہت شکریہ. اور روبینہ نے جو ابھی بات کی نا کہ وہ 20 سال سے یہاں پر ہیں، تو میں انہیں یہ کہنے لگا تھا اچھا تو آپ نئی آئی ہیں، کیونکہ ہمیں یہاں آئے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ اب یعنی میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے. جب میں یہاں نیا نیا آیا تو اخبار میں ایک خبر تھی چھوٹی سی کہ پیئر اور مارگریٹ ٹروڈو، جو یہاں کے پیئر ٹروڈو یہاں کے وزیر اعظم تھے، یہ آپ کو بھی معلوم ہوگا، تو ان کے ہاں کرسمس کے موقع پر ایک بچے کی پیدائش متوقع ہے. تو وہ بچہ جو ہے ہمارے آنے کے کوئی 3 ہفتے کے بعد وہ پیدا ہوا، اور وہ بچہ آج کل کینیڈا کا پرائم منسٹر ہے. تو آپ اندازہ کرتے ہیں کہ 20 سال کے مقابلے سے کتنا عرصہ ہو گیا ہے. تو یہ آپ روبینہ نے بڑی صحیح بات کی کہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ زیادہ اہم ہوتی ہیں. جہاں تک ٹیکنیکل باتوں کا تعلق ہے نا، تو میرے خیال میں راؤ صاحب جیسے لوگ وہ بڑی قابلیت والے لوگ ہیں، انہیں اندازہ ہے کہ بھئی کتنی کیا کوٹا ہے، کتنی سکور کریں گے، کتنے پوائنٹس لیں گے. لیکن جب آپ وہاں سے یہاں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں، اس قانون کی پابندی، یعنی اس قدر ریگولیٹڈ سوسائٹی ہے یہ کہ مجھے وہ مولانا حسرت موہانی کا واقعہ یاد آ گیا. جب وہ پہلی دفعہ انگلستان گئے تھے تو کہنے لگے یہ خاک آزاد ملک ہے، نہ یہاں تھوکنے کی آزادی، نہ یہاں سڑک پہ بیٹھنے کی آزادی، یہ کیسا ملک ہے، یہاں کوئی آزادی نہیں ہے. تو یہاں پر ہر چیز کے لیے ایک ریگولیشن ہے جس کی لوگ انہیں کوئی ایفرٹ نہیں کرنا پڑتا، آٹومیٹکلی وہ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ورنہ جہاں تک کلچر شوق کا تعلق ہے کہ آپ لاہور یا کراچی یا اسلام آباد سے یہاں آ گئے تو وہ یقین کیجیے وہ کلچر شوق نہیں ہوتا. اصل کلچر شوق ہوتا ہے جب آپ چیچو کی ملیاں سے کراچی چلے جائیں، یا یہاں پر چھوٹی چھوٹی جگہ ہیں، مثلا ٹیمنز ایک بہت چھوٹی جگہ ہے، وہاں سے کوئی شخص ٹورانٹو آ جائے اس کو زیادہ کلچر شوق ہوتا ہے. لیکن یا پاکستان آج کل خاص طور پر جب سے انٹرنیٹ آیا ہے اس کے بعد سے تو ڈفرینسز بہت ہی کم ہو گئے ہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہاں روبینہ نے اس کو مینشن کیا کہ عورتوں کو ہی نہیں مردوں کو بھی یہاں پر اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. تو یہ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ سوسائٹی ہر جگہ بدل رہی ہے، پاکستان میں بھی بدل رہی ہے، لیکن یہاں پر ایک خاتون ہونا اتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ اکثر یہ میں نے دیکھا ہے پاکستان، چونکہ میری یہ میڈیشن کی پریکٹس ہے تو اس میں
मैंने ये देखा अक्सर जो झगड़े होते हैं घरों में, वो इस पर होते हैं कि औरतें जो यहाँ आती हैं उन्हें बहुत जल्दी जॉब भी मिल जाती है, वो अपग्रेड भी करने लगती हैं, और मैंने ये देखा कि लैंग्वेज भी उनकी फ्लुएंसी जो है वो बहुत ज्यादा होती है मर्दों के मुकाबले में। तो उसके बाद चूंकि हम पैट्रियार्कल सोसाइटी से आए होते हैं तो घर में वो टेंशन होनी शुरू हो जाती है कि वुमेन इज एक्सेप्टेड मच मोर क्विकली देन अ मैन, और उसके बाद वो रिजेंटमेंट शुरू हो जाती है। तो जब आप पाकिस्तान से यहाँ आए, जिसका राव साहब ने भी एक छोटा सा हवाला दिया था कि भाई आप अपना ये सोच कर आए कि आप कहाँ नई जगह पर आ रहे हैं, तो अपना जहन और अपना दिल खुला करके आए, फराख दिली से और फराख जहनी से आए, क्योंकि यहाँ पर आपको ये चीजें, वो चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं जिनको तासुब की वजह से हम पाकिस्तान में पैदाइश से लेकर मौत तक उसके ऊपर तवज्जो ही नहीं देते। कोई अगर डिसेबल्ड है तो उसको जो भी काना लंगड़ा जो भी उसे कहना होगा कहेंगे। यहाँ पर अगर आप ऐसी कोई बात करके देखें तो आपको एकदम वो एंटी इमिग्रेशन, एंटी डिस्क्रिमिनेशन में आपके ऊपर वो आपका करियर तबाह हो सकता है, आप दिवालिया हो सकते हैं। मेरा चूंकि यहाँ पर 25 साल से मैं ह्यूमन राइट्स और एंटी डिस्क्रिमिनेशन का काम कर रहा हूँ, तो मैंने ये देखा है कितने ही लोगों को कि जो चीजें पाकिस्तान में हम वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि भाई ठीक है, इसमें ये जिस्मानी फर्क है, इसमें ये जेंडर है, ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, लेकिन यहाँ पर उन तमाम चीजों की आपको इज्जत करनी पड़ती है। तो जो भी पाकिस्तान से यहाँ आने की बात सोच रहा है, मैं उसे टेक्निकल नसीहत तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि अगर आए तो अपने तस्सुबात को वहीं पाकिस्तान में छोड़कर आइए, खुले जहन खुले दिल के साथ आए। यहाँ पर आपको हर वो अपॉर्चुनिटी हासिल होने का मौका मिलेगा जो यहाँ एक कनेडियन को मिल जाती है। बिल्कुल सही है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, ज़रा ब्रेक से वापस आते हैं तो इसी तरह के कुछ और सवालात हैं जो मैं अपने मेहमानों के सामने रखूँगा। हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। हम मुख्तलिफ पहलुओं पर बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पर इमिग्रेशन के हवाले से। वो लोग जो यहाँ से पाकिस्तान से कनाडा में जाकर शिफ्ट होते हैं, इमिग्रेशन लेते हैं, किस तरह के मसाइल का उनको सामना करना पड़ता है। अब ज़ाहिर है कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका ताल्लुक डॉक्यूमेंटेशन के साथ है, और फिर डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल होने के अमल के दौरान या उसके बाद भी सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए, जॉब लेने के लिए या अपना रोज़गार हासिल करने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ता है। तो इसमें तारिक राव साहब, डॉक्यूमेंटेशन में आम तौर पर किस तरह के प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करना पड़ते हैं? बहुत सारी चीज़ें तो ज़ाहिर है लोग यहाँ से करके जाते हैं, पाकिस्तान से अप्लाई किया, एक प्रोसेस है, 1.5 साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, आपने उसको अचीव कर लिया, फिर आप वहाँ पर पहुँच गए। तो बुनियादी बेसिक चीज़ें क्या हैं जिन्हें लोगों को मीट करना पड़ता है? जी बेसिक तो देखिए, जब यहाँ पर एक फैमिली आ जाती है तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि उसका सबसे पहला मरहला ये है कि उन्हें देखना है कि मुआशी तौर पर कैसे मुस्तहकम होना है या सोसाइटी में स्लाइड इन करना है। तो उनको बाहर निकलना है, घर से बाहर निकलना है, और जाहिर है कि बड़ा मुल्क है और यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर वो खुद ड्राइव करना चाहते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस सबसे पहली उनकी ज़रूरत होती है। उसके बाद कुछ मेडिकल से रिलेटेड कार्ड्स हैं, बाकी चीज़ें हैं। ये 2-3 महीनों में सब लोग यहाँ पर रहनुमाई करने के लिए मौजूद हैं, जो दोस्त अहबाब होते हैं वो भी, और बहुत सारे गवर्नमेंट के सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पर आपको इस चीज़ की रहनुमाई की जाती है। इसके अलावा बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं, वो आप उनको वो ट्रैक भी रखती हैं आपका, और आपको गाइड भी करती हैं, और जॉब मार्केट के अंदर स्लाइड करने के लिए वो आपको आपकी रहनुमाई करती हैं। यहाँ पर आने के बाद 1 महीना, 2 महीने, 3 महीनों में ये बुनियादी जो प्रोसेस है लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, अब हम देखना ये है कि वहाँ से जो मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग आते हैं, जैसे मैं पहले भी बात कर रहा था, उनके लिए यहाँ पर जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं और जो उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, वो अगर यहाँ आने से पहले असेस करें, जैसे रुबीना साहिबा ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड करनी पड़ती हैं, यहाँ की मार्केट के हिसाब से करनी पड़ती हैं। बहुत कम ऐसी परसेंटेज होती है उन लोगों की जिनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं या उनके बाद और जो जॉब एक्सपीरियंसेस हैं वो 100%
मैच करते हों यहाँ से, बहुत कम परसेंटेज है ऐसे लोग। तो ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में सोचना होता है और इसके बारे में इक़दाम उठाने होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा जैसे कह लीजिए कि वेबसाइट्स इस तरह की हैं, बहुत सारी, जैसे मैंने एजेंसीज का जिक्र किया जो आपको गाइड करती हैं यहाँ पर जॉब में स्लाइड करने के लिए, और वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पर आपको अपने आप को रजिस्टर कराते हैं और वहाँ पे तमाम अपॉर्चुनिटीज आपको विजिबल होती हैं, वहाँ पे फिर आप अप्लाई करते हैं। कनाडा जॉब बैंक एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड भी, बाकी उनसे रिलेटेड भी जॉब्स जो हैं वो अनाउंस होती हैं। अब सबसे पहली बात ये है कि जो मैं प्लानिंग की बात कर रहा था, तो उसमें अगर वहाँ से जो हमारे दोस्त अहबाब हैं आना चाहते हैं, तो पहले से देखना शुरू करें कि यहाँ पर किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं। जो जॉब अनाउंसमेंट्स आ रही हैं उसमें वो क्या चीज़ें मांगते हैं, क्या किस तरह के एक्सपीरियंसेस मांगते हैं, किस तरह की उनको खसूसियात चाहिए होती हैं मुख्तलिफ रोल्स के लिए, और उसको वो अपने उस एक्सपीरियंस के साथ पहले से रिलेट कर लें, या अगर वो रिलेट नहीं कर पाए तो जो अगर उनके पास वक्त मौजूद है उसके अंदर उसको रिलेट करने की कोशिश करें, ताकि यहाँ पर जब वो आकर अपने सीवीज बनाएं या लोगों उनसे मिलना शुरू करें, एम्प्लॉयर से या एजेंसी से, तो वो एक लैंग्वेज बात कर रहे हों। तो वो ब्रिज जो है, जो यहाँ आने के बाद वो इक़दाम उठाएं या वो करें, तो वहाँ से ये पहले से किया जा सकता है, उनके लिए आसानी। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन और वो नहीं है, जैसे इन्होंने अब बात की पहले हमारे दोस्तों ने, तो वो आकर उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वहाँ पर अपनी जो यूनिवर्सिटी हैं या और दूसरे इदारे हैं वो बड़ा सपोर्ट भी करते हैं, ग्रांट्स भी देते हैं, एड्स भी देते हैं। ये बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं, अगर ये आने से किया जाएगा जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। राइट सर, मैं रुबीना साहबा, अभी एक सवाल मैंने शायद अख्तर साहब के सामने रखा था और मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूँ कि गैर ज़िम्मेदार शहरी से ज़िम्मेदार शहरी बनने तक का सफ़र है, ये आदतें तब्दील नहीं होती, फितरत तब्दील नहीं होती आसानी से। तो ये कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि आप एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर बिहेव करें? मेरा ख्याल है कि ये एक मिथ ही है कि आप अपने ज़िम्मेदार शहरी या गैर ज़िम्मेदार, ये सिस्टम होता है जो बड़े बड़ों को सीधा कर देता है। बड़े बड़े नवाब आपके बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इधर आके बिल्कुल सीधे होके फिर रहे होते हैं। कोई किसी को कार्ड नहीं दिखाता कि जी हम सहाफ़ी हैं या हम जो हैं वो डॉक्टर हैं, तो हमें ये एक सिस्टम है और उसके तहत सारे घोड़े गधे सब एक निज़ाम में सही तरह से ठीक चलते हैं। और आप यकीन मानिए कि जब यहाँ पे रोड पे गाड़ियाँ, मुझे शुरू में मैंने कहा ये इतनी स्लो गाड़ी क्यों चली जा रही है, सब एक ही स्पीड पे, तो हुआ क्या है? तो मैंने ज़रा इधर उधर होके कट लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे फ़ौरन पता लगा कि आगे पुलिस की गाड़ी जा रही है, जिसकी वजह से वो, हालांकि वो अपनी नॉर्मल स्पीड पे और अपने किसी काम से ही जा रहा होगा, लेकिन उसको देख के पूरी रोड उस पर अब कितने होंगे, किसी को और प्रॉब्लम भी होंगे, कोई कुछ होगा, लेकिन सारे एक स्पीड पे जा रहे थे। तो ये सिस्टम होता है, और जब वो आपको पकड़ लेता है पुलिस वाला, तो फिर वो आपको छोड़ेगा नहीं। आपको ये पता है कि उसने आपको टिकट ही देनी है, उसने $10-20 लेके आपकी जान नहीं छोड़नी। चाहे आप कह लें कि जी हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, या आप कह दें कि हम इतने बड़े अमीर बंदे हैं, या मैं वज़ीर आज़म का रिश्तेदार हूँ, वज़ीर आज़म का रिश्तेदार हूँ, या कुछ भी हूँ, नवाब हूँ कोई पुराना, और मेरी पुरानी ज़मीनें हैं और मैं आपको इतने पैसे, वो कुछ नहीं सुनेगा आपकी। और इवन ये भी नहीं सुनेगा कि आपको कोई मसला है, वो कहेगा कि नहीं तुमने बस कानून तोड़ा है और ये लो टिकट, और जितनी आप उससे बहस करेंगे उतने वो पॉइंट्स आपके बढ़ाता जाएगा। तो ये सिस्टम है जिसके तहत सब चल रहे होते हैं। तो इसलिए गैर जिम्मेदारी और जिम्मेदारी का जो ताल्लुक है ना, वो निज़ाम से है और उसकी इम्प्लीकेशन से है कि आप कानून जो लागू किए हुए हैं उन पे अमल कितना हो रहा है। कानून तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी बने ही हुए हैं ना, लेकिन अमल कितना हो रहा है, तो ये बात है, इसके ऊपर सारा फोकस होता है। और बाकी अभी शाहिद साहब ने एक बात की थी ख़वातीन की, अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा सा उसमें एड अप करना चाहूँ
کہ یہ ایک بڑی ضروری بات ہے. شاہد صاحب نے بتایا کہ بڑا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اور یہاں پر ایک وہ نظام ہے کہ جی سب سے پہلے بچوں کی پرائرٹی ہے, پھر بوڑھوں کی, پھر عورتوں کی, اور آخر میں کہیں جا کے مرد آتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں یہ بالکل ریورس ہے. تو اور معذور کے لیے علیحدہ پارکنگز ہوتی ہیں ان کو. ایون آپ سٹیج کوئی تھیٹر دیکھنے جائیں گے تو معذور ان کی ویل چیئر کے لیے ایک علیحدہ جگہ بنی ہوتی ہے جہاں سے وہ اوپر جاتے ہیں. اور پاکستان میں آپ دیکھیں کہ کس طرح برا حال ہوتا ہے ان چیزوں کا. تو لیکن جو ایک بات جو میں کہنا چاہوں گی بڑی ضروری ہے کہ جو خواتین کو یہاں پہ ایڈوانٹیجز ہیں اس کی وجہ سے سم ٹائم وہ اس کو کراس کرنے کی کوشش کرتی ہیں ان بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے خواتین جو کہ بہت زیادہ دباؤ میں رہی ہوتی ہیں. تو وہ یہاں آ کر اس چکر میں وہ اپنے گھر توڑ دیتی ہیں چھوٹی سی ریزن کے لیے. یہاں پر آ کے جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ میں کون ہوں, اپنے آپ کو پرائرٹی دو, تو وہ میں کا مطلب سمجھنے لگ جاتی ہیں کہ میں کا مطلب صرف میں ہی ہے. حالانکہ میرے خیال میں یہ ہے, وہ کہتے ہیں میری خوشی تو میرے بچوں میں ہے, میری خوشی تو میرے گھر کو جوڑنے میں ہے, میرے ماں باپ کو خوش کرنے میں ہے. تو وہ اس میں کو صرف اپنی ذات تک لے جاتی ہیں, وہ یہ نہیں سمجھتی کہ اس میں کا مطلب بہت بڑا ہے. تو اس چکر میں وہ میں میری لائف میری زندگی, وہ کافی ہم نے یہاں پر آپ دیکھا ہے کہ کافی آتے یہاں پہ وہ اس بات کا, اس سسٹم کا تھوڑا فائدہ بھی لینے کی کوشش کرتی ہیں, جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہے ہیں, بچے بکھر رہے ہیں, اور فیملی جو کا سسٹم ہے, جو نظام ہے, وہ تھوڑا خراب ہو رہا ہے, ڈسٹرب ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے پھر ہم اس معاشرے کو ایک اچھے کنٹریبیوشن نہیں کر سکیں گے جب ہمارے بچے اس طرح کے نفسیاتی مسائل میں جھگڑے جائیں گے. صحیح. تو یہ ایک چیز ہے, تھوڑا سا بیلنس رویہ خواتین کو دیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ایک شاہد صاحب میں آپ کے سامنے بڑا اہم سوال رکھنا چاہتا ہوں, لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, تو بات ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ خوش آمدید. شاہد اختر صاحب, آپ نے جیسا کہ خود بھی ذکر کیا کہ نصف صدی بیت گئی آپ کو یہاں آئے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے لب و لہجے میں اور آپ کے اردو لہجے میں ذرا برابر فرق مجھے تو محسوس نہیں ہو رہا. مطلب میں نے پہلے تو نہیں سنا تھا آپ کو 50 سال پہلے جب آپ گئے تھے, لیکن ابھی بھی آپ خالص لہجے کے ساتھ اردو بول رہے ہیں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بہت بڑا جو پرابلم لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ کہ اپنی زبان اگلی نسل میں منتقل نہیں ہو رہی, اور یہ ان کا کنسرن بھی رہتا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے واقفیت نہیں رہی یا اس لہجے میں نہیں بول پاتے, بچوں کی پرورش اپنے کلچر کے مطابق نہیں ہو رہی, وہ نئے کلچر میں ڈھل رہے ہیں. تو یہ کتنا بڑا پرابلم ہے پیرنٹس کا, اور کئی پیرنٹس تو واپس پاکستان آنے کے لیے رخ کر رہتے ہیں, خاص طور پہ کلچر کے ڈفرینس کی وجہ سے. یہ بالکل صحیح بات ہے آپ کی کہ یہاں بچوں کو اپنی مادری زبان سے ان کی وابستگی رکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے بعض دفعہ. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر میں ایک اقبال جرم کروں تو وہ میں یہ کروں گا کہ ہم نے بھی اپنے بچوں کو جیسی اردو کی تعلیم دینی چاہیے تھی نہیں دی, اور ہمارا یہ واحد ریگریٹ ہے. کیونکہ میں بعض دفعہ بچوں کو سمجھاتا ہوں کہ بچوں اگر آپ لوگ اردو پڑھ لکھ لیتے تو کم سے کم آپ کو یہ پتا ہوتا کہ آپ کو دنیا کی ایک ایسی زبان میں مہارت حاصل ہے جس کی کم سے کم روز نہ صحیح لیکن شاعری جو ہے وہ کسی بھی زبان سے مقابلہ کر سکتی ہے. لیکن ایسا ہوا کہ کچھ وہ کیا ہے کہ تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے, ان چکروں میں ایسے پڑے کہ اس طرف سے توجہ جتنی دینی چاہیے تھی نہیں دی. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا ذاتی قصور تھا, یہ ہماری کوتاہی تھی. اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم بچوں کو اگر زیادہ توجہ دیتے تو ان کو اردو نہیں سکھا سکتے تھے. یہاں پر مثلا یہ انڈیا سے یہاں پر جو سکھ کمیونٹی آتی ہے ان کے بچے پنجابی جسے کہتے ہیں نا فر پنجابی بولنے والے اتنی خوبصورت وہ پنجابی بولتے ہیں, لیکن ساتھ ہی یہ کہ انگلش تو انہیں آ ہی جاتی ہے. تو یہ اس میں اس معاشرے کا یا کسی اور چیز کا قصور نہیں ہے, قصور ہمارا ہے اگر ہم والدین کی حیثیت سے اس پر توجہ نہ دیں. یہی وجہ ہے کہ میں اس بات سے بہت اختلاف کرتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ بس جناب اردو اگلی نسل میں بالکل ختم ہو جائے گی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بعض دفعہ آپ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کینیڈا میں انڈیا اور پاکستان کے بعد کہتے تھے کہ لندن میں یا انگلینڈ میں جو اردو کا گڑھ سمجھا جاتا تھا کہ وہاں پر سب سے زیادہ تخلیقی کام ہو رہا ہے. لیکن اب حقیقت یہ ہے کہ
پاکستان اور ہندوستان کے بعد اگر کہیں اردو کے لیے کام ہو رہا ہے تو وہ کینیڈا ہے. یہاں پر امریکہ سے بھی بہت زیادہ، یہاں پر اتنی زیادہ تعداد میں مشاعرے اور ادبی فنکشن اتنے ہوتے ہیں کہ بعض لوگ تنگ آ جاتے ہیں ان سے. لیکن اس کا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ توجہ دیں. زندگی کی باقی ہر چیز کی طرح فیصلہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ آپ اس میں کتنی محنت کر سکتے ہیں اور کتنا آپ اس کو اپنے لیے اہم سمجھتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، مثلا جیسے روبینہ نے بڑی اچھی مثال دی اس کی کہ کیونکہ میں نے خواتین کا حوالہ دیا تھا تو روبینہ نے بتایا کہ کچھ خواتین ایسی بھی ہیں کہ جب یہاں وہ آتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ ہاں اب ہمیں سب آزادی مل گئی ہے، اور پھر وہ اس آزادی کو کا غلط مصرف کرتی ہیں. یہ خواتین ہی میں نہیں، ہر ایک میں یہ بات ہے. بہت سے لوگ یہاں آ جاتے ہیں لیکن وہ یہ سوچنے کے بجائے کہ یہ سوسائٹی ہمیں کتنی خوبصورت چیزیں دیتی ہے، وہ یا تو یہاں کے بارے میں شکایت کرتے رہیں گے، اور یا یہاں کی جو اس سوسائٹی میں، کس سوسائٹی میں ایپ نہیں ہوتے، ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں، اس میں بھی ہیں، ان کے وہ ایپ سب سے پہلے اپنائیں گے. اور جو سوسائٹی جو چیز آفر کرتی ہے، میوزک، کلچر، لٹریچر، جیسے یہ روبینہ نے مثال دی کہ نظم و ضبط اور پابندگی ان چیزوں کی، وہ نہیں سیکھتے. وہ سیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں کیا ہے، راک اینڈ رول اور ڈرگز اور یہ چیزیں ہیں، ان کی طرف ان کی توجہ چلی جاتی ہے. تو میں بلکہ جو لوگ وہاں سے آ رہے ہیں، میں یہ ان کو تجویز دوں گا کہ آتے ہوئے اپنے ساتھ جو وہاں کی لوکل ایک اسکولنگ کا سسٹم ہے وہ بھی اپنے ساتھ کچھ کتابیں، قاعدے، یہ چیزیں لے کر آئیں، اور گھر میں آ کر بچوں کے ساتھ کم سے کم جتنا زیادہ آپ اردو بول سکتے ہیں اردو بولیں، کیونکہ انگریزی کا ان کو آنے کا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، وہ تو ان کو آ ہی جائے گی. یہاں پر لیکن بدقسمتی سے یہ بات کیسے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہاں پر کچھ لوگوں نے اسلامی اسکول اور اس طرح کے اردو اسکول بنا لیے جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی اسکول اور اردو اسکول ایک ہی چیز ہے، جبکہ وہ ایک چیز نہیں ہے. وہاں پر جب ہم نے شروع میں بچوں کو داخل کرایا تو میری اہلیہ بعض دفعہ یہ کہتی تھی کہ جب بچے وہاں پہلے گریڈ میں گئے تھے تو وہ پڑھتی تھے وہاں پر، وہ سریا کی گڑیا تھی، موٹی بہت نہ چھوٹی بہت نہ پتلی بہت اور نہ موٹی بہت. دوسرے گریڈ میں گئے جب بھی سریا کی گڑیا، تیسرے گریڈ میں گئے جب بھی سریا کی گڑیا. تو انہوں نے اس کو اس قدر بد انتظامی سے وہ اسکول چلائے کہ بچوں نے کچھ نہیں سیکھا. میرے خیال میں کچھ اس وجہ سے وہ تنگ آ کر انہوں نے چھوڑ دیا. لیکن اب چونکہ چیزیں بہت بدل گئی ہیں، یہ بات میں بڑی پرانی کر رہا ہوں، یہاں پر اردو کی ہی نہیں بلکہ ٹورانٹو میں جہاں ہم رہتے ہیں، روبینہ بھی یہیں گریٹر ٹورانٹو ایریا ہی میں ہیں، یہاں پر آپ وڈ یو بلیو اٹ کہ 144 زبانیں بولی جاتی ہیں، اور ہر زبان کا اپنا اپنا یہاں پر اسکولنگ، چھوٹی سے چھوٹی زبان کیوں نہ ہو، تبت سے، ایتھیوپیا سے، ہر جگہ کی زبان کے لیے انہوں نے اسکول بنائے ہوئے، سہولت ہر قسم کی موجود ہے. صحیح، بالکل صحیح ہے سر. اس سوال کا ایک اور حصہ تھا جس میں کہ میں روبینہ صاحبہ کا جواب لوں کہ بعض لوگ اس پریشانی کا شکار ہیں کہ ان کے بچے وہاں کی کلچر کے مطابق ڈھل رہے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے وہاں پروان چڑھیں اور واپس آنے کا فیصلہ کرتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پر ہم بات کریں گے، اور ایک چھوٹا سا بریک لے کر واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ خوش آمدید. اس سے پہلے میں روبینہ فیصل صاحبہ کی طرف آؤں. میں طارق راؤ صاحب ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ملازمت یا کاروبار، بزنس یا جابز، نئے آنے والوں کے لیے زیادہ اپرچونٹیز کس میں ہوتی ہیں؟ دیکھیے اپرچونٹیز تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کی 10ویں بڑی اکانومی ہے، اپرچونٹیز تو ہر جگہ پہ موجود ہیں، لیکن وہاں پر اگر کوئی آپ جاب کر رہے ہیں اور یہاں کے وہ بزنس، وہاں پر جو لوگ بزنس کر رہے ہیں اور پہلے سے ان کی تربیت اور ذہنی طور پر وہ تیار ہوتے ہیں، یعنی جسے کہتے ہیں کہ بزنس اورینٹڈ مائنڈ اگر ان کا ہے تو ان کے لیے یہاں پر بہت ساری اپرچونٹیز ہیں. روبینہ صاحبہ آپ کی طرف آتا ہوں، اور وہ جو سوال میں نے کیا تھا، میں خود کچھ پاکستانی فیملیز کو جانتا ہوں جو اسی کنسرن کو لے کر واپس آ گئے، خاص طور پر جن کی بیٹیاں ہیں یا بچے ہیں
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس کلچر کے مطابق وہ اپنے بچوں کو ریز نہیں کرنا چاہتے اور پھر وہ واپسی کا رخ کرتے ہیں اور وہ بچے یہاں کے پھر ایڈجسٹ نہیں کر پاتے کیونکہ ان کا براٹ اپ وہاں ہے، وہ وہاں بیشتر بچے پیدا ہوئے ہیں یا انہوں نے اپنی زندگی کے 10-15 سال وہاں گزارے ہیں، 20 سال گزارے ہیں۔ یہ کس نوعیت کا پرابلم ہے؟ یہ اس نوعیت کا پرابلم ہے کہ جو ہمارے اندر یہ چیز کنٹرولنگ ہونے کی ہے نا، یہ اس کا پرابلم ہے کہ پیرنٹس بھی یہ چیز ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اور کئی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بچوں کو ادھر کلچر کے حساب سے ریز کرنے کے لیے واپس لے کے آتے ہیں۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ صرف پھینٹی لگانے کے لیے بچوں کو واپس لے کے جاتے ہیں کہ یہاں پر ہم ان کو مار نہیں سکتے یا بیویوں کو، تو وہاں جا کے وہاں ان کو لے جائیں تاکہ ہمارا وہ رہے۔ یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ کیونکہ یہاں کا جو کلچر ہے کینیڈا کا، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں انکلوسیونیس اتنی زیادہ ہے۔ یہ گریڈ 4 میں بچوں کا، میرے بچے گریڈ 4 میں جب تھے تو ان کا وہاں پہ کلچرل فیسٹیول ہوتا ہے اور وہ ہر بچہ گھر سے اپنی ڈریس بھی پہن کے جا سکتا ہے جو ان کا کلچرل ہوتا ہے، اور کھانا بنوا کے اپنی مدر سے لے کے جاتے ہیں۔ تو یہاں کا سسٹم آپ کے کلچر کو کچھ بھی نہیں کہتا، ٹھیک ہے، اور وہ انکریج کرتے ہیں کہ آپ ان کو، جیسے کتنی زیادہ تو یہ بنے ہوئے ہیں کمیونٹی سینٹرز بنے ہوئے ہیں ہر کلچر کے، تو یہ آپ کے اپنے بینگ اے پیرنٹس آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ یہاں پہ رہتے ہوئے، اور جیسے شاہد صاحب نے کہا کہ اس کلچر کی اتنی خوبصورت باتیں ہیں، آپ بچوں کو، میں نے یہاں آ کے خود ٹالرنس سیکھی، دوسروں کو برداشت کرنا سیکھا، جن کو ہم حقیر سمجھتے ہیں ان کو ہم نے عزت دینا سیکھا، اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ ایکوالٹی آف ہیومن رائٹس ہوتے کیا ہیں۔ تو اگر آپ اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، ایون اچھا مسلمان بنانا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کینیڈا میں بنا سکتے ہیں۔ بات یہ کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ آپ اگر اس کو کلچر کہتے ہیں، مارا کٹی کو، دبانے کو، بچے آگے سے بول نہ سکے، آنکھیں نہ اٹھا سکیں، اور جو آپ چاہتے ہیں بس وہ کرتے جائیں، تو ایسے نہیں ہوتا۔ ایسے تو اب شاید پاکستان میں بھی نہیں ہوتا، دنیا کے کسی کونے میں نہیں اب ہوتا، کیونکہ اویئرنیس بچوں میں ہونا بھی نہیں چاہیے۔ بچوں میں اویئرنیس آ چکی ہوئی ہے، اور بچے، خلیل جبران نے کہا تھا، وہ آپ صرف ان کو دنیا میں لانے کا ذریعہ ہیں۔ جب ان کے بالوں پر نکلے آپ ان کے کاٹنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم گائیڈ کر سکتے ہیں، بینگ اے پیرنٹس، استاد جیسے گائیڈ کرتا ہے، ماں باپ گائیڈ کرتے ہیں، اور یہ آگے پھر بچہ فیصلہ مسلط نہیں کر سکتے مسلط نہ کریں۔ تو آپ، بالکل صحیح، ہاں، تو یہ جو لوگ واپس جاتے ہیں نا، یہ مارا کٹی کے لیے جاتے ہیں، یہ دبانے کے لیے جاتے ہیں۔ باقی جو یہاں پہ، اب شاہد صاحب کی فیملی کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور بہت ساری مثالیں ہیں جو 50-50 سال سے لوگ یہاں پہ ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو اچھی تربیت، اچھا انسان بنایا ہے، اور ہمارے لیے یہ لوگ مشعل راہ ہے۔ ہم انہی خطوط پہ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دبانا نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں بچے کو کہیں گے کہ تم سر پہ حجاب لے کے جاؤ، ہم نے یہاں پہ، میں نے اس پہ بہت کالمز لکھے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ حجاب والی بچیاں جب وہاں پہ باہر سیم وہی حرکتیں کر رہی ہیں جو گوریاں کر رہی ہوتی ہیں، تو پھر شرم آتی ہے کہ آپ بچے کو حجاب کا بھی معنی تو سمجھائیں پہلے، اس کے بعد آپ اس پہ فورس کریں حجاب کو۔ جب وہ اندر سے اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کر رہی ہے، تو آپ چاہے پاکستان ہو، پاکستان پہ بھی گرلز کالجز میں یہی کچھ ہوتا تھا نا، کہ گھروں سے بچے کچھ پہن کے آتی تھی، عبایا پہن کے آئیں اور وہاں آگے اتار دیں۔ جی ہاں، تو یہ صرف کینیڈا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پیرنٹس کی اپنی سوچ کا مسئلہ ہے، انہیں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ طارق راؤ صاحب، آپ بات مکمل کرنا چاہیں گے؟ سر 1 منٹ ہے میرے پاس پروگرام ختم کرنے کے لیے۔ جی، میں جیسے بات کر رہا تھا کہ جو بھی لوگ وہاں سے آتے ہیں ان کو پہلے سے اندازہ ہوتا ہے انہوں نے جاب میں جانا ہے یا بزنس کے اندر جانا ہے، تو اپرچونیٹیز پاکستان سے بہت زیادہ ہیں، اور آنے والے تمام دوستوں کے لیے جو تجویز کہہ لیجیے یا ان کے لیے ایک اپنے تجربے سے ان کو جو آگاہی ہے وہ یہی ہے کہ پلان اگر کریں گے بہتر طریقے سے یہاں پر اپنی لائف کو سٹارٹ کر سکیں گے، اپنے معاملات کو سٹارٹ کر سکیں گے، اور اپرچونیٹیز زیادہ ہیں اور ان کے امکانات بھی صحیح ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پلان کریں، ہوم ورک کریں، اپرچونیٹیز بہت ہیں، اور چاہے آپ جاب کرنا چاہتے ہیں، دونوں جگہوں پہ اپرچونیٹیز موجود ہیں۔ بہت شکریہ طارق راؤ صاحب، روبینہ فیصل صاحبہ، شاہد اختر صاحب، بہت اچھا لگا آپ سب سے بات کر کے، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔